الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جو سورت اور اس کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ، نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں میں سے روزانہ ہم اسے نماز میں کسی نہ کسی رکعت میں یا کسی نہ کسی نماز میں اس کو سنتے ہیں، جیسے کہ ابھی عشاء کی نماز میں حضرت امام صاحب نے اسی سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی ان صورتوں کو یاد کر لیں اور ان صورتوں کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیں تو نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کیا گفتگو چل رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری نماز کے اندر خشوع آئے۔ اس لیے کہ آدمی نماز میں کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑا ہے اللہ کے گھر میں نماز کی حالتوں میں، لیکن مسجد میں رہنے کے باوجود وہ خیالوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ مسجد کی صف میں اور نماز کی حالت میں لوگ امریکہ اور کینیڈا بھی گھوم لیتے ہیں، پھر جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نماز میں تھے اور یہ نماز مکمل ہوئی۔ تو اگر قرآن کریم کی ان صورتوں کے ترجمے کو بھی تھوڑا یاد کر لے تو نماز میں ہمارا دھیان لگے گا، توجہ رہے گی اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ یہ جو سورت ہے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اس کو 93 نمبر پر رکھا ترتیب کے اعتبار سے۔ جو 114 صورتیں ہیں اس میں 93 نمبر پر قرآن کریم کی ترتیب میں اس کو رکھا گیا، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 11ویں نمبر پر نازل ہوئی۔
یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 77 صورتیں 77 صورتیں یہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کہیں بھی سفر میں حضر میں نازل ہوئی ہو، یہ صورتیں مکی ہے۔ اور فرمایا کہ 20 صورتیں یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی، اور 17 صورتیں یہ مختلف فی رہی ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہیں، 11ویں نمبر پر نزول کے اعتبار سے ہے اس کا، اور اس میں 11 آیتیں بھی ہیں۔ اس کے شان نزول میں مختلف روایت ہیں کہ یہ سورت کب اور کس طرح نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے روح کے متعلق سوال کیا کہ روح کسے کہتے ہیں، آپ ذرا سمجھا دیجیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ کل وحی کے نزول کے بعد اس کا جواب دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ بس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، چند دنوں تک وحی نہیں آئے، جس پر مشرکین مکہ آپ کو تانا دیتے تھے کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے، اس بستر کے نیچے کتے کا چھوٹا سا پلہ گھس گیا تھا، اور وہیں پر اس نے جگہ بنا لی تھی، وہیں پر رہتا تھا۔ آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں جہاں کتے کی آمد و رفت ہو، کتا رہتا ہو، وہاں فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، اس اعتبار سے فرشتے وہی لے کر نہیں آتے۔ اور بھی 2-4 روایت اس سلسلے کی ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک خاتون ام جمیل، جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کا تانا دینے میں بڑا اونچا کردار رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھیے محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ چاش کا جو وقت ہوتا ہے، دن نکلنے کے بعد جب سورج کی گرمی بڑھتی ہے، تپش ہوتی ہے، کہ جب آدمی زمین پر کھلے پیر چلتا ہے تو اس کے پاؤں میں زمین سے گرمی محسوس ہو، وہ چاش کا وقت کہلاتا ہے۔ اور یہاں چاش کا وقت لے کر مراد پورے دن کو لیا ہے، یعنی دن کی روشنی۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سجا کے معنی ہے سکن، ساکن ہو جانا، ٹھہر جانا۔ اس لیے کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے، پرندے پھڑپھڑانا چھوڑ دیتے ہیں، درندے اپنے مسکن میں چلے جاتے ہیں، اور انسان بھی اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر محو خواب میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور قسم کھانے کے بعد آگے جواب قسم آ رہا ہے۔
ما ودعك ربك وما قلع، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ جو مشرکین طعنہ دیتے ہیں کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں اور ہم آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اے نبی آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، انجام تمہارے لیے آغاز سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو وہ کچھ نعمتیں عطا کرے گا، وہ انعامات دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے راضی کر دے گا، اس لیے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اب اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتلایا گیا، یعنی کوئی چیز متعین نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ نعمت عطا کریں گے وہ نعمت عطا کریں گے، اس میں عموم رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا کریں گے جو آپ اپنے نبی کو مرغوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرغوب چیزیں عطا فرما کر راضی کریں گے، اور سرکار کی پسندیدہ اور مرغوب چیز ہے اشاعت دین، اعلیٰ کلمت اللہ، اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، یہ سرکار کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ تو آپ کی مرغوب چیزیں عطا فرما کر آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں گنا رہے ہیں، نبی کے اوپر جو 3 نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، بسیرا دیا۔ آپ یتیم تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی یتیم۔ ماں نے پرورش کی، 6 سال کی عمر ہوئی سرکار کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ پھر دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، 2 سال ان کی پرورش میں رہے، آپ کی عمر 8 سال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سہارے کو بھی ہٹا لیا۔ یہ ایک ایک کر کے جتنے سہارے اللہ تعالیٰ ہٹا رہے ہیں، یہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر جب یہ نبی بنیں گے تو کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے گی، یہ خود تو دوسرے کے سہارے پر پلتا رہا اور ہمیں بڑی بڑی باتیں سناتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سارے سہارے ہٹا لیے۔ پھر آپ چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، اور جو نبوت کے 10 سال تھے اس میں بھی آپ چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے، اسی میں آپ نے تجارت بھی سیکھی، اور ابو طالب کا ایک لمبا ساتھ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ مکہ کے جتنے چودھری قسم کے لوگ تھے بڑے بڑے، وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم بڑے ہو اور یہ تمہارا بھتیجا جو ہمارے معبودوں کو کھلم کھلا برا بھلا کہتا ہے، آپ ذرا ان سے سمجھائیے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح گفتگو نہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے آفر دیے کہ اگر آپ کو کوئی حسینہ چاہیے، کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم مکہ کی سب سے حسین عورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
بلکہ عرب کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں. اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے اور ماننے کے لیے تسلیم کرتے ہیں. اور اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، مالدار بننا چاہتے ہیں، تو مکہ کا سب سے امیر آدمی آپ کو بنا دے. یہ بڑے بڑے آفر کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. یا تو میں اللہ کے اس دین کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دوں گا، یا پھر اس کی محنت کرتے کرتے اپنی جان دے دوں گا. الم یجدک یتیما فآوی، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو بے راہ پایا، ناواقف پایا، بے خبر پایا، پھر آپ کو ہدایت دی. یہ دوسری نعمت. آپ ناواقف تھے، بے خبر تھے، ہدایت سے دور تھے، آپ ناآشنا راہ تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو شناسائی عطا فرمائی، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو نادار پایا، تنگست پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا. وہ کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع فرمائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون رہی، آپ اس کے پاس مال لیتے تھے اور اس مال کے ذریعے تجارت کرتے. اس کے اندر سے جو نفع ہوتا تھا وہ آپس میں تقسیم کرتے تھے. ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، آپ کی ایمانداری، آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری دیکھی تو سامنے سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا. آج بھی اگر کسی لڑکے کے اندر کوئی آدمی طہارت دیکھے، پاکیزگی دیکھے، اس کے اخلاق اچھے دیکھے، علمی کمالات دیکھے، تو اگر سامنے سے کسی لڑکی کا پیغام نکاح اسے دیا جائے تو یہ معاشرے میں معیوب نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت اور تقدس کو دیکھ کر ہی حضرت خدیجہ نے خود اپنا پیغام نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور جو حضرت خدیجہ کی تجارت پھیلی وہ ان کے مال اور سرمایہ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت، آپ کی ایمانداری اور آپ کے اخلاق حمیدہ کا بھی اس میں بہت بڑا دخل تھا. یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنائی اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی یتیم کو ہرگز مت جھڑکیے، یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے. یتیم کے ساتھ ہمدردانہ، محبت اور نرمی کا معاملہ کیا جائے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یتیم ہو، اور اگر کسی مسلمان کے گھر میں یتیم ہے اور اس گھر میں اس کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کے سب گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے. اور فرمائے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، وہ مسلمانوں کے گھرانے میں سب سے بدقسمت لوگ کہلاتے ہیں، سب سے برا وہ گھرانہ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی جب آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا آئے تو آپ اسے مت جھڑکیے. سائل کی 2 قسمیں ہیں سوال کرنے والے کی. نمبر 1 مال کا سائل، جو مال کا سوال کرتا ہے روزہ
روزانہ ہم دیکھتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، روپیے 2 روپے کا سوال کرتا ہے، اور دوسرا سائل وہ ہیں جو علمی تحقیقات کا آپ سے سوال کرے، علمی مسائل کا آپ سے سوال کرے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کو مت جھڑکیے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کیجیے، بلکہ تحمل کا معاملہ کیجیے۔ اگر کوئی چیز ہے تو ان کو دے دیجیے، نہ ہو تو نرمی کے ساتھ منع کر دیجیے۔ اور اگر کوئی علمی سوال لے کر آ گیا ہے، اگر بے تکی باتیں بھی کرے تو اس کا برا نہ لگائے، دل پر نہ لے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور فرمائے کہ نبی ہم نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی اس کو بیان کیجئے، اس کا اظہار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمتوں کا شکر ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے چرچے کرے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، اور دوسرا نعمت کی شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین گاڑی سواری عطا فرمائی، اور آپ کو اگر گوڈاؤن میں بھر کے بند کر کے 2-4 سال تک بند رکھیں گے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت والا بنایا ہے، لیکن زندگی فقیرانہ بنا رکھی ہے کہ سامنے والا جب راستے سے چلتا ہے تو سمجھتا ہے کوئی غریب قسم کا آدمی ہے، اپنی زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو، اس کو بیان کرو، اس کے استعمال میں لاؤ، پھر دعا کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ صحیح وابستگی، صحیح عشق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کریم کا فہم رکھنے والے ہماری اولاد پیدا فرمائیں، اور اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ بستی میں اور پورے عالم میں عام و تام فرمائے۔ مختصر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نسبت قرآن پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان گندی ہے، ہمارے عزائم گندے ہیں، ہمارے خیالات گندے ہیں، لیکن اے اللہ تیرا کلام تو بڑا پاک ہے، اے اللہ تیری ذات بھی بڑی پاک ہے۔ اے اللہ تیرے پاک کلام کے صدقے تو ہماری زبانوں کو پاک فرما دے، اے اللہ تیری پاک ذات کے صدقے ہمارے دلوں کو تو پاک فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے صحیح عشق عطا فرما۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اسے قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ اس کتاب مقدس کو تو نے رہتی دنیا تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ آنے والے ہر مسئلے کا حل تو نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ اے اللہ اسے تو ہمیں عشق عطا فرما، قرآن کریم سے فیض یاب ہونے والا بنا، ہماری نسلوں میں اس کے فیض کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم محتاج تھے، تو نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سراپا نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم اپنے اے اللہ آبا و اجداد کی زندگی دیکھتے ہیں، اگلوں کی زندگی دیکھتے ہیں، اے اللہ نہ ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تھے، اے اللہ نہ کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا دسترخوان تھا، اے اللہ وہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ روزانہ نیا جوڑا بدلتے ہیں، دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں ہوتی ہے، پھر بھی زبان پر اے اللہ کبھی تیرا شکر نہیں آیا، ہمیشہ ناشکری کے کلمات جاری رہے۔ اے اللہ تو نے تندرستی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اے اللہ اس صحت کی نعمت کی قدر دانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، معاشرے میں جتنے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ شب جمعہ ہے، بڑی مبارک رات ہے، اے اللہ بڑی مبارک رات ہے، کتنے تیرے نیک بندے اس رات کو عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اے اللہ ان عبادت گزاروں میں تو ہمیں بھی شامل فرما لے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، تیرے سامنے اٹھ کر اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ عبادت گزار بندہ بنا دے۔ اے اللہ نعمت دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، اب آخرت کے پیچھے دوڑنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی
بہتر سے بہتر بنا اور آخرت کی سرخ رویاں نصیب فرما. الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھر قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. کہاں کے لیے